بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو الرداد لیسی بیمار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ ابو الرداد نے کہا، میرے علم کے مطابق ابو محمد عبد الرحمن بن عوف لوگوں میں سب سے اچھے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا ہے، اس لیے جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے حالانکہ وہ اس کی تہمت سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر حد قائم کرے گا، الا یہ کہ وہ ویسا ہی ثابت ہو جیسا اس نے کہا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے یعنی متفحقون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے سرسارون یعنی باتونی اور متشدقون یعنی بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا، لیکن کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنی جان لی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں وہ زہر ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسے پیتا رہے گا۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بخار آئے اور بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اسے پانی سے بجھا دے، ایک بہتی نہر میں اترے اور پانی کے بہاؤ کی طرف اپنا رخ کرے، پھر یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کی اس بات کو سچا بنا، وہ اس عمل کو فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کرے، وہ اس نہر میں 3 دن تک 3 غوطے لگائے، اگر 3 دن میں اچھا نہ ہو تو 5 دن تک، اگر 5 دن میں اچھا نہ ہو تو 7 دن تک، اور اگر 7 دن میں اچھا نہ ہو تو 9 دن تک، اللہ کے حکم سے اس کا مرض 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جن میں شامل میں بھی تھا عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، اسی دوران ان کا سردار بیمار ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے ہمارے پاس آ کر کہا، آپ لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اجرت نہ متعین کر دو۔ انہوں نے اس کی اجرت میں بکری کا ایک گلا مقرر کیا۔ ہم میں سے ایک آدمی یعنی میں خود اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس واقعہ کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کی دعا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس پر کوئی نکیر ذکر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، کھاؤ اور اپنے ساتھ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا ابھی وقت نہ ہوا ہو اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اچھا کر دے، تو ضرور اس کی شفا ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔